اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں گردے کا علاج، چاہے گردے میں پتھری ہے یا گردے میں سوزش ہے، اس کا علاج بتلانے جا رہا ہوں، اور یہ علاج بہت مجرب ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ میرا استعمال کیا ہوا نسخہ ہے، اور الحمدللہ میں تو بہت بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بھی کافی پرابلم بن گئی تھی گردے کی، لیکن اب الحمدللہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو یہ نسخہ بہت مجرب ہے، بہتر ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گردے کے اندر پتھری ہو یا سوزش، تو اس کے لیے آپ کو 2 اور 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ کلونجی، دوسرے نمبر پہ شہد، اور تیسرے نمبر پہ بارش کا پانی۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کلونجی جو ہے، یہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس کے اندر میں نے بتایا ہے، کلونجی اور شہد کا معجون آپ گھر میں بنا کر رکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 4 سے 5 عدد، یعنی 4 سے 5 چمچ جو کھانے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کلونجی لے لیں، اور اس کلونجی کو اچھی طرح آپ پیس لیں۔ پیس کر اس کلونجی کے اندر آپ نے شہد ڈالنا ہے، البتہ شہد خالص ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، خالص شہد اس کے اندر آپ ڈال دیں، اور شہد اتنا ڈالیں کہ یہ معجون کی شکل بن جائے، یعنی معجون بن جائے، تو اس کو آپ گھر کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیں۔ یہ سال ہا سال بھی پڑا رہے، خراب ہونے والی چیز نہیں ہے اگر شہد خالص ہے تو۔ اگر شہد ہی نہ خالص ہے تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چینی ہے، وہ جم جائے گی، پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ شہد خالص ہونا چاہیے، تو یہ معجون آپ اپنے گھر کے اندر محفوظ کر کے رکھیں، بنا کر رکھیں۔ اب اچانک سے میرے کسی بھائی کو یا میری کسی بہن کو گردے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور رات کا ٹائم ہے، ڈاکٹر بھی پاس نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، یعنی 1 گلاس نیم گرم پانی، 1 گلاس نیم گرم پانی کا لے لے، اور وہ پانی کون سا ہو؟ وہ بارش والا، جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ ہاں، اگر بارش والا پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آب زمزم تو گھر میں موجود ہوگا، تو پھر آب زمزم، یعنی ایسا کریں کہ 1 گلاس پانی جو ہے وہ نیم گرم کر لیں، اس کے اندر 2 چمچ آپ نے آب زمزم کے ڈالنے ہیں، اور اسی طرح 2 چمچ شہد جو ہے، یہ مرکب جو ہے کلونجی اور شہد کا، اس کو آپ نے ڈالنا ہے۔ ہاں، اگر گردے کے اندر پتھری ہے تو اس کے لیے ایک اور چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ ہے اپنا نیبو۔ تو نیبو جو ہے کو آدھا کاٹ کے 1 گلاس کے اندر آپ نچوڑ لیں، تو اپنے مریض کو پلا دیں۔ اب مریض نے یہ پانی تو پی لیا، اب تکلیف تو ابھی بھی ہو رہی ہے، تو اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مریض کو پانی پلانے کے بعد آپ اگر ماشاءاللہ پڑے ہیں گھر میں، تو اپنے مریض کے اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں جس جگہ پہ درد ہو رہی ہے گردے کی، تو وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں، اور سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ 3 مرتبہ کہنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھی،
اور اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کہا اور یہ دعا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اچھا، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الحشر کی ایک آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اتنی یہ آپ نے یہ آیت کا اتنا حصہ آپ نے تلاوت کرنا ہے. ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیم ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ کا یہ دم ایک دفعہ مکمل ہوا اور اپنے مریض کے اس جگہ پر آپ پھونک مار دیں اور پھر دوبارہ یہ دم آپ کرنا شروع کر دیں. یہ 3 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے اور انشاءاللہ الرحمن تکلیف گردے کی وہ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی. اگر تکلیف خدا نخواستہ، کیونکہ پتھری کا جب مسئلہ بنتا ہے تو پھر وہ تکلیف رہتی ہے، تو پھر آپ نے یہ بار بار صرف اس آیت کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اتنا یہ مریض خود بھی پڑھے. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں قریب تو آپ پڑھ کے اپنے مریض کو پھونک مار دیں. تو مریض کو چاہیے یہ بار بار پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے اور انشاءاللہ اس سے وہ پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے سے وہ خارج ہو جائے گی. اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے آپ آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے کسی دوسرے بہن اور بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.